ہمیں عدالت کا حکم تھا کہ آج اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہونی تھی۔ ہماری ملاقات عموماً جمعرات کے دن ہوتی ہے، پر عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ نے حکم کیا تھا کہ ہماری عدالت، اور وہ آرڈرز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، نیٹ پہ ابھی ہم لوگ فلیش بھی کر دیں گے، کہ عدالت ہم لوگوں کی آج شیڈیول تھی اور ہم لوگ وہاں پہ پہنچے 2 بجے سے پہلے، اور یہ یہاں پہ آپ کے پاس عدالت کے آرڈرز بھی موجود ہیں۔ ہم لوگ وہاں پہ پہنچے 2 بجے سے پہلے، اور ہم لوگ گیٹ پہ گئے اور ہم نے پولیس کے لوگوں سے، جو پولیس پنجاب پولیس کی چوکی ہے اڈیالہ کی، وہاں پہ ہم نے پوچھا، اور وہاں پہ اڈیالہ جیل کے جو ملازمین ہیں وہ آئے، انہوں نے کہا جی ہم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ روڈ کے دوسری طرف آپ کھڑے ہو جائیں۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ وہاں پہ دکانیں ہیں، ہم لوگ وہاں پہ کھڑے رہے، 2 بجے گزر گیا، گھنٹہ ڈیڑھ گزر گیا، ہم لوگ پھر وہاں پہ روڈ کراس کے گئے، اور ہم نے اڈیالہ جیل کے ملازمین سے، افسران سے پوچھا کہ آج ہم لوگوں کی ملاقات آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اس کورٹ آرڈر کے مطابق آپ کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے؟ کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ متعدد بار ہمیں 6 گھنٹے کا انتظار کرایا گیا اور ملاقات نہیں بھی ہوئی، بلکہ 2 دن پہلے ہی میرے یہ ساتھی جو میرے موجود تھے میرے ساتھ، میں اس دن نہیں تھا، ان کی ملاقات نہیں ہونے دی، اور انہوں نے کہا جی آپ کی ملاقات ہم لوگ نہیں کرائیں گے۔ اور ہمارا یہی خیال تھا کہ جی ہمارا ٹائم یہ ضائع کر رہے ہیں، ہماری ملاقات نہیں ہونے دیں گے، تو لہٰذا ہم لوگ پھر وہاں پہ روڈ کراس کر کے گئے، اور وہاں پہ ہم نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے جو وہاں پہ اہلکار ہیں ان سے بتا دیں کہ ہمیں یا ہاں میں یا نہ میں جواب دے دیں کہ ہم لوگ یہاں سے ابھی جا رہے ہیں، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ خواتین و حضرات، اتنے میں وہاں پہ جو پولیس کے اہلکار تھے انہوں نے ہمارا پہلے احمد خان بچر صاحب کا ہاتھ پکڑا، بازو پکڑ کے انہوں نے گھسیٹ کے اندر لے کے گئے۔ ہماری گاڑیاں وہاں پہ کھڑی تھیں، گاڑیوں میں ہمارے کئی ساتھی بیٹھ چکے تھے، انہوں نے گاڑی کو فلیگ کار تھی، پاکستان کا جھنڈا تھا، جو گاڑی شبلی فراز صاحب کو ایلوکیٹڈ ہے ایز بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ، اور مجھے جو بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی، اس پہ پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ ایک فیڈرل منسٹر کا ہے، اور ہم لوگ سٹیٹ ہے۔ آرٹیکل 7 آپ آئین کا پڑھیں، جس کو یہ کہتے ہیں جی ریاست، یہ کہتے ہیں جی ریاست پہ یہ ہوا، تو خواتین و حضرات ریاست آپ کی یہ کھڑی ہے، یہ بیٹھی ہے۔ پولیس کا اہلکار یا آپ کے ملٹری یا رینجر یا ایئر فورس یا نیوی یا آپ کی فائر بریگیڈ، یہ سارے کے سارے ریاست کے اوزار ہیں، انہوں نے حکم ماننا پڑتا ہے ریاست کا جو یہاں پہ ہے۔ سو لہٰذا انہوں نے ہمارے ڈرائیور کو فلیگ کار سے نکالا، خود گاڑی میں پولیس کا بندہ بیٹھا اور گاڑی اندر لے کے چلے گئے چوکی کے اندر، اور انہوں نے کہا جی آپ ڈیٹینڈ ہیں، ہمیں حکم ہے۔ اس پولیس کے اہلکار کو میں نے بارہا بار کہا، میں نے کہا آپ بہت غلط حرکت کر رہے ہیں، غیر قانونی حرکت کر رہے ہیں۔ کہتے جی میں مانتا ہوں میں غلطی کر رہا ہوں، ہم لوگ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، پر ہم لوگ مجبور ہیں۔ کس کی مجبوری؟ خواتین و حضرات، یہ حرکت یا کی ہے، یہ سب کے سب کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں۔ شبلی فراز صاحب اور میں، ہم لوگ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبرز ہیں، ہم لوگ یہاں اندر ہوتے تو آپ کا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس نہ ہو سکتا، کورم پورا نہ ہوتا۔ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب، سنی اتحاد کونسل کے اور نیشنل اسمبلی کے ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین، یہاں پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ایم این اے ہمارے فارمر اسپیکر، اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بدولت ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ آرڈرز آئے تھے شہباز شریف کے ذریعے، وہ ذمہ دار، یہ آرڈرز آئے تھے مریم نواز کے ذریعے، وہ ذمہ دار، یہ آرڈرز آئے تھے آئی جی پنجاب عثمان، ڈاکٹر عثمان کے ذریعے، وہ ذمہ دار، یہ آرڈرز آئے ہیں آئی جی جیل خانہ جات اور ہوم منسٹر پنجاب اس کے ذریعے،
सेक्रेटरी होम उसके जरिए वो जिम्मेदार, जो जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला है वो जिम्मेदार, जो डीआईजी ऑपरेशंस पंजाब पुलिस है वो जिम्मेदार, जो डीपीओ पंजाब उस जगह का है वो जिम्मेदार। ये सब के सब जिम्मेदारान, और सबसे बड़ा जिम्मेदार वहां का जो अडयाला जेल में जो शख्स स्टाफ कॉलेज एग्जाम फेल हुआ कर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का एमआई का वहां पे तैनात है, जिसने ये ऑर्डर्स भी दिए, वो जिम्मेदार। इंटेलिजेंस एजेंसीज में चाहे ये आप चलाएं या ना चलाएं, उसमें आईएसआई, उस पे एमआई, उस पे आईबी, उस पे फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट एफआईयू, और उस पे स्पेशल ब्रांच, ये सब के सब जिम्मेदारान हैं। इन्होंने आज एक बार फिर हम सबको हिफ्ज़े बेजा में रखा, हमें इन्होंने अबडक्ट और यरगमाल बनाया। वहां पे हमने उस थाने का जो पानी भी है वो हमने नहीं पिया, क्योंकि हमें पता है पंजाब पुलिस की वो कमाई उस थाने की जो है वो हराम की होती है, वो हराम की कमाई लोगों से वो कमा के करते हैं, पूरा करते हैं। हमने उसको भी हाथ नहीं लगाया, ठुकराया। और जिस वक्त उन्होंने कहा जी आप जा रहे हैं, हमने कहा हम लोग नहीं जाते, उस बंदे को लाओ जिसने हमें हिफ्ज़े बेजा में रखा है, उसको सामने लाओ। उन्होंने हमें वहां पे फिर बाहर किया, मैन हैंडलिंग की उन्होंने। हम लोग पूछते हैं शहबाज शरीफ से, हम लोग पूछते हैं मरियम नवाज से, और इन जितने एहलकारों के जो रियासत के टूल्स हैं, जो हमारे औजार हैं, उन सारों से मैं पूछता हूं तुम लोगों की क्या जुर्रत है? तुम लोगों ने ये कोर्ट ऑर्डर्स वायलेट किए हैं, पाकिस्तान में एनआरकी है। ख़वातीन औज़ात, आज पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक तो हमें पता था बन चुका है, पर इस हद तक इनके होश और आवाज उड़ गए हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब से, उनकी लीडरशिप के लोग, उनके कारकुनान से भी उनकी मुलाकात इनको हजम नहीं हो रही। और हमने क्या बात करनी थी, उनकी खैर आफियत पूछनी थी वजीर आजम इमरान खान साहब की। 2 महीने से हमारी मुलाकात ये नहीं होने दे रहे हैं, और फिर कहते हैं डेमोक्रेसी है। अगले इक़दामात से बाद मेरे साथी भी बात करेंगे। अगले इक़दामात, सबसे पहले प्रिविलेज मोशन इन लोगों के खिलाफ, दूसरा इकदाम, दूसरा कदम हमारा, इन लोगों के खिलाफ हम लोग एफआईआर की एप्लीकेशन देंगे। हम सबको हिफ्ज़ बेजा में अबडक्शन इन्होंने की, इन्होंने स्टेट प्रॉपर्टी को चोरी की, इन्होंने नेशनल असेंबली की गाड़ी को चोरी करके नेशनल असेंबली के ड्राइवर को हिफ्ज़ बेजा में रखा। एक स्टाफ कार को जिस पे पाकिस्तान का झंडा है, जिस झंडे के ऊपर हमारे लोग शहीद होते हैं, जान देते हैं, जिसके ऊपर पुलिस के एहलकार खुद कह रहे थे कि जी हमें पता है हम लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, पर हमें ऑर्डर है, इलीगल ऑर्डर वो लोग मान रहे थे, खुद वो एतराफ कर रहे थे। हम लोग एप्लीकेशन देंगे और डिमांड करेंगे कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान, आईजी जेल खाना जात, होम सेक्रेटरी, डीआईजी ऑपरेशंस, डीपीओ, जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला जेल, उसके एहलकार नीचे, इनके खिलाफ टर्मिनेशन प्रोसीडिंग शुरू की जाएं। और उस आईएसआई कर्नल जिसके अहकामात वहां पे चले थे अडयाला जेल में, उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए कि उन्होंने रियासत के इन एहलकारों को, इन लोगों को, रियासत को मैन हैंडल करने की जुर्रत किस तरह की। आइन और कानून वो लोग पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग आगे मूव करेंगे और हम लोग ये डिमांड करेंगे, आपको हमने बता दिया कि हम लोग एफआईआर का भी करेंगे, और इसके अलावा हम लोग कौमी असेंबली और सेनेट का इजलास भी रिक्वेजिशन करेंगे, और हम लोग शिबली फराज साहब और मैं, हम लोग जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं, हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ये खत लिखेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त लाकानूनियत की ये इंतहा पहुंच चुकी है कि जहां पे लोगों को पुलिस अगवा कर रही है, कच्चे के डाकू तो इनसे कंट्रोल नहीं होते हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स को ये कर रहे हैं। और इनका बहाना क्या था
کہ سیکشن 144 لگی ہے. ہم لوگ تو 5 لوگ تھے اور وہاں پہ ہم لوگ پوچھتے گئے تھے کہ ہمیں اندر کس ٹائم چھوڑا گیا تھا اور ہمیں حفظ بیجا میں اور ابڈکٹ کر کے یرغمال بنایا گیا تھا. بہت شکریہ جی. شبلی فراز صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، ہم ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے جب ہمارے ایم این ایز کو نیشنل اسمبلی سے اٹھایا گیا تھا، اس سے ہی ہم ابھی ریکنسائل نہیں کر سکے تھے کہ آج جو کچھ جس کی تفصیلات عمر ایوب صاحب نے آپ کو بیان کر دی ہیں کہ ہم جو کہ اپنے قائد کو ملنے ایک قانونی اپنے عدالتی حکم کے تحت ہم ملنے گئے تھے، اور جس طرح سے کہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا، وہ سلوک شبلی فراز یا عمر ایوب یا اسد کیسر یا بچر صاحب یا صاحبزادہ صاحب کے ساتھ نہیں ہے. یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ یہ ہوا ہے، کیونکہ جو بھی یہ آفس ہولڈ کر رہے ہیں ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر وہ چیئرمین ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی کے، نیشنل اسمبلی کے، بچر صاحب پنجاب کے اوپر، وہ ایکس اسپیکر ہمارے اسد کیسر صاحب. اب ان لوگوں کو اس طریقے سے گھسیٹ کے اور ان پرووکڈ، یا تو ہوتا کہ ہم کہتے کہ ہم نے کوئی وہاں پہ کوئی جلسہ کیا ہے یا ہم نے کوئی ایگریشن کی ہے. ہم تو خاموشی سے گئے، ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں آپ بتا دیں آپ نے چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا، اگر نہیں چھوڑ رہے تو ہم جا رہے ہیں. تو انہوں نے ہمیں نہ خان صاحب سے ملنے دیا اور نہ ہمیں جانے دیا، اور الٹا ہمیں گھسیٹا، ہمیں مین ہینڈل کیا، ہمارے گاڑیوں کو وہ کیا، لے گئے اندر لے گئے، جھنڈا پاکستان کا لگا ہوا. بڑا دکھ ہوا مجھے ذہن سے گزرا کہ یہ کس قسم کا ملک بن گیا ہے جہاں پہ کہ جو اپوزیشن جو کہ ڈیموکریسی کا ایک مین ستون ہوتا ہے، اس کے لیڈران کی اس طرح سے بے عزتی کرنا، اس طریقے سے ان کو مین ہینڈل کرنا، اور بغیر کسی وجہ کے. یہ بھی نہیں ہے ہم تو بھئی عدالت کے حکم سے گئے تھے، نہیں کیا انہوں نے، ہم واپس جا رہے تھے، ہمیں گاڑیوں سے نکالا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب دنیا میں یہ خبر چلی ہوگی کہ جو لیڈر آف دا اپر ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن آف دا اپر ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن ان لوور ہاؤس، چیئرمین ہیومن رائٹس کمیٹی، ایکس اسپیکر، لیڈر آف دا اپوزیشن ان پنجاب، تو یہ کس قسم کا ملک بن گیا ہے؟ اینڈ ان پرووکڈ. یا تو ہو کہ کوئی چیز ہوئی ہو جس کے نتیجے میں یہ چیز ہوئی ہو. ہم تو بڑے پیسفلی پرامن طریقے سے قانون کی وہ کو فالو کرتے ہوئے ہم جو ہے تو گئے. جب وہ نہیں دیا گیا، جب افسوس اس بات کا ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اگر وہی قانون کے وائلیٹرز بن جائیں تو پھر یہ ملک میں تو یہ انارکی ہوگی. ملک میں پھر ایک عام آدمی کیوں قانون کو فالو کرے؟ اس لیے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ تو اوپر سے نیچے تک جو ہے تو قانون کی نہ کوئی رسپیکٹ ہے، نہ اس کی کوئی وقت ہے، نہ ججز کے احکامات کی کوئی وہ ہے، تو پھر ایسے ملک میں کون انویسٹ کرے گا؟ کون یہاں پہ ٹورزم کے لیے آئے گا؟ کون پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت کرے گا؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مل کے آپ کے ملک کا تشخص بناتی ہیں. اور اگر اس کو آپ کے اپنے ہی لوگ پامال کر رہے ہوں، شہباز شریف جو ہے تو کوئی ایک جنیوا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے، اور اوپر سے اس طرح کی فسطائیت. میرا خیال ہے کہ یہ ان کے آخری دن ہے، اور یہ آخری دن اب گنتی شروع ہو چکی ہے. جس طرح کے حرکتوں پہ، ہتھ کنڈوں پہ یہ اتر آئے ہیں، اس سے یہ نہیں لگتا کہ ان کی کوئی زیادہ نہ تو کوئی کنٹرول ہے اور نہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ میں کچھ ایسی وہ ہے سچویشن ہے جس میں کہ یہ اس کو کنٹرول کر سکیں. بہت بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی عمر ایوب صاحب نے اور لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ شبلی فراز صاحب نے بات کی، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ ان کے ذہن میں جتنی بھی ادارے ہیں، ان کے ذہن میں ایک بات ہے کہ ہم ڈر جائیں گے. یہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں ادھر، یا جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، چاہے اس میں ہمارے کچھ سٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارے ورکرز ہیں، یا ہمارے الیکٹیبلز ہیں،
یا ہمارے جتنی بھی ہماری کو خواتین ہیں یہ ایک آگ کا دریا عبور کر کے آئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اب یہ ایک ٹیرر کا ایک نیا انہوں نے ایک سسٹم شروع کر دیا ہے کہ خان صاحب کوئی ملاقات کے لیے کوئی نہیں جائے گا، ہم ڈرائیں گے۔ اس سے پہلے ایک ایپیسوڈ ہمارے ساتھ ہوا ہے جس میں شیخ وقاص اکرم صاحب میرے ساتھ تھے، اون عباس بپی صاحب تھے، اور علامہ صاحب تھے، ناصر رضوی صاحب تھے، تو شبلی فراز صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے۔ اس دن ہم نکل آئے تھے، تو ان کا یہ خیال ہے، چاہے یہ ٹک ٹاکر گورنمنٹ ہے پنجاب کی، میں پنجاب کے حوالے سے میں اسلام آباد بیٹھا ہوں، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جس طرح انہوں نے ادھر جو کارکردگی ان کی آج دن تک ہے، جس طرح سموک سے لوگ ادھر مر رہے ہیں، اور جس طرح وہ ایگریکلچر ٹیکس لا رہے ہیں، جس طرح آپ کا انہوں نے ڈیفیمیشن بل انہوں نے پاس کیا، تو جس طرح وہ ایک ٹک ٹاکر ایک بیٹھی ہے چیف منسٹر جس کو کوئی پتہ نہیں، وہ یو کے اور جنیوا میں بیٹھی ہے، سموک سے دوڑ کے وہ گئی ہے، تو اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کے یہ جو لوگ، یہ ورکرز ہیں، ہم سب عمران خان کے ورکرز ہیں، اور اللہ کے بعد آج ہم اس جگہ پہ جو ہمیں عزت ملی ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ملی ہے، اگر ہم ڈر جائیں گے تو ایجنسیز کی بھی یہ غلط فہمی ہے، اس نام نہاد چچا بھتیجی کی گورنمنٹ کی بھی غلط فہمی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے قائد کے حکم پہ جو بھی اس کا حکم ہوگا، چاہے اس کی اور ہماری ملاقات ہو نہ ہو، اس کے ہم ہر پیغام ہر حکم کے لیے تیار ہیں جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ میرا خیال ہے مجھ سے پہلے ساری بات لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب اور لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ شبلی فراز صاحب اور لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب ملک احمد خان بچر صاحب کر چکے ہیں۔ میں نے صرف آپ کے سامنے پیراگراف 3 پڑھنا ہے جی آرڈر کا۔ دیر فور دس پٹیشن از ڈسپوزڈ آف ود دا انڈرٹیکنگ آف دا جیل سپرنٹینڈنٹ دیٹ for the next week the friends will meet Mr. Imran Khan on Tuesday and his lawyers and the family's visit would be switched to Thursday, each per the list provided by Mr. Imran Khan per the preceding paragraphs. یہ ہے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کا آرڈر، ہائی کورٹ کے جج کا آرڈر، اور آج اس کے ساتھ جو سلوک اڈیالہ جیل کے سامنے کیا گیا ہے، اگر میں یہ آپ کے سامنے پھاڑ بھی دوں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی انڈرٹیکنگ تھی، اور میں آپ کو ایک بات کروں، میں پہلے بھی بارہا یہ پوائنٹ ریز کرتا رہا کہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ جو سلوک وہاں پر کیا جاتا ہے جیل کے اندر، وی آر ناٹ کرمنلز۔ آپ یہ سلوک ملیٹنٹس کے ساتھ کریں تو 100 بسم اللہ، لیکن کسی مائی کے لال میں کم از کم میں جرت نہیں دے سکتا، ہم میں سے کوئی شخص جرت نہیں دے سکتا کہ وداؤٹ اینی کرمنل offense آپ ہمیں ہاتھوں سے پکڑیں۔ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چل کے جا رہے ہیں، یار اس جیل کا ہم نے تو مشرف کی جیل نکال لی ہے، اس جیل کا ہمیں کیا خوف ہے؟ تو پھر ہمیں اندر دیتے، پھر مین ہینڈلنگ کر کے باہر کیوں لے کے آ گئے؟ ہمیں اندر رہنے دیتے۔ یہ میں انشاءاللہ ایز اے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی ہیومن رائٹس کا، ہم اس اجلاس کے اندر جو سلوک ہمارے ساتھ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، ہمارے آنریبل لوگوں کے ساتھ، اسپیکر اسد کیسر صاحب، یعنی آپ کی اپوزیشن کا ہر بندہ بھی ایون اس شخص کی عزت کرتا ہے کہ ہر آدمی کو عزت دینے والا آدمی ہے، مگر آپ نے دیکھا نہیں کہ جس طریقے سے اسپیکر صاحب کو وہاں سے لے کر گئے۔ گزشتہ ملاقات میں یہ میرا بھائی تھا، آج بھی اس کا نام تھا، لیکن ان کے وارنٹ جاری ہو چکے ہوئے ہیں 3، تو ہم نے انہیں خود روکا کہ آپ نے آج نہیں جانا۔ تو آپ پکڑنا چاہتے ہیں 100 بسم اللہ پکڑیں، ہم تو آج بھی آپ کے پاس تھے، ہم نے تو کوئی منت ترلا نہیں کیا، ہم نے تو آپ کا پانی کا گلاس نہیں پیا۔ آپ کے پاس جو ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن کی کسی بات کا جواب نہیں تھا، آپ تو اندر اپولوجائز آپ کا بیہیویئر تھا، لیکن بھائی جان اب آپ کو اس کا جواب آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی دینا پڑے گا، اور انشاءاللہ آئی جی پنجاب، میں موصوف کے بارے میں پہلے بھی بڑی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آئی جی پریزنس، ہم ان دونوں کو انشاءاللہ ہیومن رائٹس کمیٹی کی میٹنگ کے اندر ہم انہیں کال کریں گے، یہ ایسے جانے نہیں دیا جائے گا۔
ڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ بھی اس میں شامل ہوگا, وہ تمام لوگ جنہوں نے وہ مین ہینڈلنگ کی ہے وہ تمام لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے. پنجاب میں پریویلیج موشن جائے گا, نیشنل اسمبلی میں جائے گا, سینٹ میں جائے گا. ہم انشاءاللہ اجلاس ریکوزٹ کر رہے ہیں, ہم ایف آئی آر کی ریکویسٹ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں انہوں نے ابڈکٹ کسے کیا ہے, دفعہ 144 کی آپ بات کر رہے ہیں یار. ہم علیحدہ علیحدہ گاڑیوں میں پہنچے ہیں, علیحدہ علیحدہ ہیں آپ کے پاس. 1 گھنٹہ آپ کے سامنے سڑک کے پار کھڑے رہے ہیں, آپ کو وہاں پر دفعہ 44 یاد نہیں آئی. اس کے بعد آپ ہمیں بلاتے ہیں, کہتے ہیں چائے پی لیں. آپ کی چائے کہ ہم بھوکے نہیں ہیں بھائی جان, اللہ کا شکر ہے بڑی چائے ہمارے پاس اویلیبل ہے. لیکن میرا خیال ہے وقت آنے والا ہے کہ اب آپ کو چائے کے اوپر ہم بلائیں گے. اور آج آپ نے جس طریقے سے چائے کا کہہ کے جو مین ہینڈلنگ کی ہے, وہ مین ہینڈلنگ تو ہم نہیں کریں گے, ہمارے بڑوں کی تربیت نہیں ہے. لیکن اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. میں بین ویری آنیسٹ ود اٹ. آپ اپنی عزت نفس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. ہم میں سے کوئی آدمی اپنی عزت نفس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا. ہم پاکستان کے سب سے محبوب پولیٹیکل لیڈر عمران خان کے پاس ملنے کے لیے جا رہے تھے. ہم وہاں پر طالبان کے کسی کمانڈر کے پاس نہیں جا رہے تھے. ہم وہاں پر کسی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے بندے کو ملنے کے لیے نہیں جا رہے تھے. دس از ان ایکسیپٹیبل. اور ہم دوبارہ جائیں گے انشاءاللہ. آپ سے پکڑا جاتا پکڑ لیں, آپ نے آج بھی پکڑ لیا تھا, ہمیں نہ آنے دیتے. لیڈر آف دا اپوزیشن کو تو جو جس طریقے سے لیڈر آف دا اپوزیشن باہر آئے ہیں, ہمارے تمام ساتھی آئے ہیں, اسپیکر صاحب آئے ہیں, یعنی آپ نے لے جاتے ہوئے بھی مین ہینڈلنگ کی ہے. اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ ہمیں اندر ڈال دیں, ہم نے واپس نہیں جانا. ہم نے تو وہاں پر اندر جو ایک فون تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس اویلیبل تھا, ہم نے تو پیچھے گھروں میں اطلاع کر دی تھی کہ جو کپڑا کو جیل میں چاہیے ہوگا, جو میڈیسن جس کو چاہیے ہوگی وہ وہاں پر بھجوا دیں. پھر آپ نے وہاں پر نیشنل اسمبلی کے ملازمین کو یار زدوکوب کیا. فار گاڈ سیک, آپ کا ہمارے سے تو ایشو ہے, ان بیچارے ملازمین کا کیا قصور ہے؟ سو میرا خیال ہے اگر کل کی ملاقات ہوگی ہم کل پھر جائیں گے, پرسوں کی ہوگی ہم پرسوں پھر جائیں گے, ہم نہیں ٹلیں گے. یہ اور آپ کو یہ خوف ہے کہ عمران خان صاحب کو حکمت عملی کا اعلان کریں گے تو وہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس نہ پہنچے حکمت عملی. بھائی جان وہ پہنچ جائے گی, ہو سکتا ہے وہ پہنچ بھی گئی ہو, یا اسٹریٹجی پہنچ گئی ہو, کچھ چیزیں رہ گئی ہوں. وہ سارا کچھ وہ اس طریقے سے کال آف نہیں ہونا. ہماری اپنی اسٹریٹجی ہے, ہم پاکستان کے پرامن شہری ہیں, ہم نے ہمیشہ لا کی بات کی ہے, ہم نے ہمیشہ جسٹس کی بات کی ہے. اور ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں یار جنہوں نے قربانیاں دی. میرا باپ مارا ہے طالبان نے. آج آپ نے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا. اگر آپ پولیٹیکلی بات کریں تو ہم میں سے تو آج ہر آدمی پولیٹیکل مائلیج کے ساتھ باہر نکلا. ہم نے تو پولیٹیکلی گین کر لیا, لیکن آپ نے اس چیئر کی انسلٹ کی ہے. اس کا انشاءاللہ حساب ہوگا. بہت شکریہ جی. اب میں ریکویسٹ کروں گا اسد کیسر صاحب سے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں کافی بات ہو گئی ہے, اور جو واقعہ ہوا ہے یہ بنیادی طور پر ہماری انسلٹ نہیں ہوئی ہے بلکہ پاکستانی قوم کی اس میں ڈیٹ کی انسلٹ ہوئی ہے جو کہ پارلیمنٹ میں نمائندگی رکھتے ہیں. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 1 مہینے کی آپ ڈیٹا نکالے کہ ہمارے کتنی فوجی جوان شہید ہوئے ہیں, کتنی پولیس جوان شہید ہوئے ہیں, ہمارے کتنے سویلین جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں. اور یہ بھی ڈیٹا نکالے کہ جو ہمارے فارنز کی جو ہمارے گیسٹ ہیں اس کے اوپر کتنے حملے ہوئے اور کتنے لوگ اس میں جو ہے نا مارے گئے ہیں. یعنی امن و امان میں تو یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. کوئٹہ میں جو بم بلاسٹ ہوا ہے اس کی مذمت, کوئٹہ میں جو بم بلاسٹ ہوا ہے انتہائی قابل مذمت ہے. اس میں ہمارے 22 فوجی جوان شہید ہوئے. انٹیلیجنس فیلئر تھا, اور یہ مکمل انٹیلیجنس فیلئر تھا. آپ کا اصل کام ہے جو آپ نے اس ملک میں امن و امان بحال کرنا, اس میں تو ناکام ہے. اچھا آپ نے ہمیں شکست دی, مثال آپ نے ہمیں انسلٹ کروایا, آپ نے ہمیں جیل میں بند کیا, تو کیا تمہاری عزت بن گئی؟ اپنے لوگوں کو, اپنے عوام کے اوپر آپ زبردستی کرو, غیر قانونی اقدامات کرو, اس کو زد و کوب کرو, اور آپ سمجھو کہ ہم تو بہت ہی بہادر ہیں اور آپ کی عزت. بھائی عزت ہوتی ہے قوم کی, عزت ہوتی ہے ایک ملک کی. آپ نے ملک کی عزت اور وقار کو جو ہے نا داؤ پہ لگا دیا ہے, ختم کر دیا ہے. سب سے پہلے جو ہمارے دیگر ساتھیوں نے بات کی ہے, ایک بات بالکل واضح ہے,
آپ یقین رکھ کے آپ کی اس بدماشی اور آپ کی اس جبر کا مقابلہ کریں گے. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم پیسفل لوگ ہیں, ہم قانون کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اور آپ نے اگر عدالت کے اس فیصلے کو اس طرح جو ہے نا ردی کا ٹوکرا سمجھ کے پھینک دیا ہے, ہم عدالت میں بھی جائیں گے. آپ کو تو بتایا گیا, جو ہم پرچہ بھی کریں گے, اجلاس بھی بلائیں گے, پولیس میں بھی جائیں گے. اور یہ باقی ایک ہی واضح ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ صرف نہیں, ہم جو تحریک اٹھائیں گے وہ تحریک بنیادی طور پر جو آپ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ سے خراب ہو رہی ہے بلکہ آپ کے ہاتھوں سے ختم ہو گئی ہے. کوئی لا اینڈ آرڈر پاکستان میں اس وقت امن و امان کی بدترین صورتحال ہے, خاص کر بلوچستان میں جو ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا کی جو فاٹا جو افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ایریا ہے, یہ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ وہ پالیسی ایسے دے رہی ہے. آپ امن و امان کو بحال کرنے کے لیے کوئی اس وقت کوئی منصوبہ نہیں دے سکتے, لیکن آپ جو ہے نا ایک سیاسی پارٹی تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ہر وہ اقدام کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کرے. یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم مزید جرت کے ساتھ, ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور ہم مطالبہ کریں گے کہ جو ہمارا مطالبہ 3 مطالبات ہیں. نمبر 1, ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی جتنی جو سیاسی قیدی ہے سب کو رہا کیا جائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس کو واپس کیا جائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ جو اس وقت ملک میں امن و امان کی گرگوز صورتحال ہے اس کو اسمبلی کے لیے امن و امان کی صحیح معنوں میں ایک پالیسی بنانے کے لیے ایک پراپر کنسلٹیشن کی جائے اور تمام اسٹیک ہولڈر کو اکٹھا کیا جائے. اور جو اس وقت پنجاب میں اسموک کا جو ایک بہت بڑا, اور ہماری جو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ادھر بیٹھی ہے اس کو چاہیے تھا کہ وہ ادھر ہوتی, اپنے عوام میں ہوتی اور اپنے عوام کے ساتھ جو ہے نا ماحولیات کے اوپر جو اقدامات کر سکتی تھی وہ کرتی. وہ ادھر مزی کر رہی ہے. بہرحال مختصر میں کہوں گا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کڑے رہیں گے, پوری قوم ان کے ساتھ ہوگی. اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے کوئی پیچھے ہوگا, نہ پیچھے ہوگا نہ کسی سے دبے گا انشاءاللہ. کائنڈلی اپنے سوالات کو آج اس تک محدود رکھنے کی کوشش کریں اگر آپ کی مہربانی. سر, اگر ملاقات نہیں کرائی جاتی تو اڈیالہ جیل سے اگر آئندہ کا لاہ عمل نہیں آتا تو پی ٹی آئی کے پاس کیا لاہ عمل ہوا؟ دیکھیں جی, ہم لوگ جس طرح میرے ساتھیوں نے کہا ہے, ہم لوگ کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے نہیں. ہائی کورٹ جج سے اوپر ہمارے پاس سپریم کورٹ ہے, وہاں پہ ہم لوگ جائیں گے, عدالتی عمل ہم لوگ پورا کریں گے. اور یہ بات کنٹمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز بھی ہے, پر یہ بات آپ یاد رکھیں, میں نے اپنی زندگی میں یہ پہیا بہت جلدی گھومتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ جو بارودی سرنگیں لگا رہے ہیں اپنے لیے, چاہے وہ 26ویں امینڈمنٹ ہو, چاہے وہ باقی قوانین ہو, پھر کل کوئی گلہ نہ کرے, کیونکہ یہ حکومت یہ ساری چیزیں بدلتی رہتی ہیں. کل کے جو بڑے بڑے لوگ تھے, جنرل باجوہ دیکھ لیں آج وہ کہاں پہ ہے. فرانس میں وہ لوگوں کا مطلب سامنا نہیں کر پا رہا, پاکستان میں شادی اب بیاہوں پہ نہیں جا رہا. سب کا ڈی جی آئی ایس آئی وہ کہاں پہ, آپ کو کہیں پہ نظر آ رہا؟ اپنے وقت کا فرعون بنا ہوا تھا, کہاں پہ ہے وہ؟ تو لہٰذا ہوش کے ناخن لے سب, اور ٹائم عزت کے ساتھ گزاریں, اور جو آئین اور قانون کی بالادستی ہے اس کے اوپر وہ ٹائم سپینڈ کریں, اور آئین کو اس کی بالادستی کو یقینی بنائیں. صاحب یہ بتا دیجیے ناصر بٹ پبلک سے کہ ہم نے دیکھا کہ ظاہر ویڈیو کے سامنے ایک مائنڈ ہینڈلنگ اس میں تھی. آپ کو لگتا ہے کہ صرف چائے پینے کے لیے ہی اندر بلایا گیا تھا یا گرفتاری کی کوشش تھی پریشر کی وجہ سے؟ دیکھیں سر, ہم تو نہ, میں نے پہلے بات کی ہے, ہم ساتھیوں نے ان کا جو اس تھانے کا, پنجاب پولیس کے تھانے کا تو پانی بھی حرام ہے, کیونکہ یہ تو پکے کے ڈاکو ہیں نا, وہ کچے کے ڈاکو کا پانی جو ہے وہ تو لوگ پی لیں, یہ تو پکے کے ڈاکو ہیں. یہ تو لوگوں سے لوگ بھتا خوری کرتے ہیں, زبردستی یہ لوگوں کرتے ہیں. یہ چائے کا بہانہ تھا, اٹھا کے مین ہینڈلنگ کر کے گئے. ہم نے کہا ہم آپ کا 1 فٹ کا پانی بھی ہم نے نہیں پینا, باقی گانے ایسی چائے ہم بھی پلانا چاہیں گے. ایوب صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب وزیر صاحب 3.5 سال اپنے دور میں تو کیوں نہیں ٹھیک کیا, کیوں اس میں ترامیم نہیں لائی؟ آپ کے دور میں بھی یہ سب کچھ حرام کا تھا جو آج حرام کا ہو گیا. سر, پنجاب پولیس ہمارے دور میں اس طرح کا کام کرتی تھی کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن کو اٹھا کے اندر کرتی تھی, ایسا کبھی نہیں ہوا میرے بھائی. پلیز آپ کر لیں سوال, ایک بیٹا ایک پہلے یہ کر لیں. سر سوال یہ ہے کہ
پچھلے بھی عمران خان سے بہت ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں اور لوگوں کو یہ شکوہ کیا ہے کہ جو ملاقات ہوتی ہے اندر جو وہ بات کرتے ہیں وہ بات ایک تو پوری عوام تک پہنچائی نہیں جاتی اور ثوابی جلسے میں بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو نہیں کی گئی یہ. اور دوسرا سر کل شہر مربت نے بیان کیا ہے سوشل میڈیا کے جو پی ٹی آئی کے اس کو بس آپ آج تک یہ محدود رکھیں. انہی کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات شیر افضل مروت صاحب آپ کا سوال ہو گیا. آپ کے 3 سوال ہیں جی. شیر افضل مروت صاحب اپنا وہ خود دیں گے, وہ خود ایک ذمہ دار منتخب MNA ہیں, ہمارے بھائی ہیں. اور آپ سب کی پہنچ نمبر 1. نمبر 2 اہم چیز ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود اس چیز کو کلیریفائی کیا ہے کہ وہ ڈیٹ خود دیں گے اور ان کا مکمل اعتماد ہے لیڈرشپ پہ. نمبر 3, آپ کے پاس کوئی جادو کا عمل ہے, کوئی جنات ہیں جو آپ بھیجتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ویریفیکیشن ہے کہ اندر کوئی بات ہوتی ہے اور باہر ہوتی ہے. عمر ایوب صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گرفتار نہیں کیا گیا, حراست میں نہیں لیا گیا, صرف اندر لے جایا گیا ہے, لیکن وہ بھی بہت طریقے نہیں ٹکا خان صاحب, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ابڈکٹ کیا گیا. ابڈکٹ کڈنیپنگ ہوتا ہے, ابڈکشن ہوتی ہے, حفظ بیجا میں ہوا ہے جو کرمنل پروسیڈنگ ہے, اور ہماری گاڑی کو اسٹیٹ کی پراپرٹی کو چوری کیا گیا ان نون ریزنز کے لیے, اور وہ پوری تفصیل ہم نے یہاں پہ دی ہے, میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اور انہوں نے یہ جتنے لوگ ہیں شہباز شریف سے لے کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے چیفز ساروں کو میں نے نام اور ڈیزگنیشن میں نے دے دیے ہیں. یہ سب کے سب ذمہ داران ہیں, ان کے خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگز اور ٹرمینیشن فرام سروسز, آئی جی جیل خانہ جات, آئی جی پنجاب, باقی ساروں کے خلاف ہونی گھسیٹ کے بھی چاہے ہوتی ہے. یار ایک منٹ بقول آپ کے کہ وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ 144 لگا ہوا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو اریسٹ کیا جا رہا ہے, یہی اسی وجہ سے وہ لے کے گئے ہیں. یہ بتائیں کہ اگر FIR کاٹی جاتی ہے, صبح آپ کو یہیں سے بات آؤٹ نہیں ہونے دیا جاتا, گرفتار کر لیتے ہیں, اس کے علاوہ آپ وہاں پہ جاتے ہیں, ملاقات نہیں ہوتی, پھر کیا آپ ہمارے خلاف وہ قتل سے لے کے 14 فورنرز ایکٹ تک ہیں, بم بلاس ہیں, تو ایک اور FIR کیا ہوگا.